اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 کروڑ بچوں میں سے ایک بچہ آپ کو یہ کہے گا، یعنی یہ وہ جہالت ہے جو ہم پہ حاوی ہوئی۔ اس سے مطلب آپ 10 کروڑ بچوں کو جمع کر لیں، امت مسلمہ کے تو ہوں گے 10 کروڑ، ایک آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ چلیں ہوشیار انسانوں کو آپ جمع کر لیں، یہ جو بھی ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں، یعنی یہ فکر ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے۔ من حیث الامت جو ہے ہم نے یہ فکر ہی چھوڑ دی ہے۔ اب ساری دنیا، اب دیکھیں یہ سیاست، ہمارے جو ماحول ہے، اب یہ بڑے بڑے جو آپ نے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص یہ بات کر رہا ہے؟ اور آپ بس کہتے ہیں کہ انگوٹھا لگاؤ، سیاہی لگواؤ، ووٹ دو۔ کس لیے ووٹ دو بھائی؟ کس کو ووٹ دو؟ ووٹ تو امانت ہے، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھیں گے، آپ ووٹ دے کے، غلط لوگوں کو ووٹ دے کے اس کے ہر برائے کام میں مشغول ہو جائیں، ان کا تو کوئی دین و ایمان نہیں ہے۔ آپ ایک پارٹی جو اس وقت حکومت بنا رہی ہے، الیکشن سے پہلے اس نے آپ کے کلپ سنے کہ ہم آزاد کو نہیں لیں گے، یہ بکاؤ لوگ ہیں، یہ نہ ہیں ہمارے پاس، کہا تھا، سنا ہے کسی نے؟ وہ سارے لے لیے اسے، یہ دین ایمان ہے، وہ سارے لے لیے، سارا خرید لیے، سب کو خرید لیے، اور بھی خرید رہے ہیں، بٹے پہنا رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ چند کرسیاں ہی ہیں نا، میں اکیلا آدمی ہوں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے کچھ سوچیں، کچھ سوال کریں، کچھ سوچیں، دعوت کو آگے بڑھائیں گے، اور اپنے سچے امتی کا ہونے کا ثبوت دینا ہے یہ، نہ تو پھر جھوٹا ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ اگر ہم یہ اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اگر وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمارا ایمان کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بتائیے آپ، یہ بھی آپ سوچیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری باتیں ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ تمہیں تمہاری مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تو یہ غافل نہیں کیا ہوا ہے مال اور اولاد نے۔ ہم کچھ اور سوچنے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک ذہنیت ہے ایسی کہ اللہ منزل، اللہ کی طرف سفر، کوئی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہتے ہیں میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بس بخشا جاؤں گا، بیعت کر لوں گا، بخشا جاؤں گا، داڑھی چھوڑ دوں گا، بخشا جاؤں گا۔ اس سے تھوڑی ہوتا ہے کوئی، تو ایک مذاق ہے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ میں ہے، لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ، جن کا دعویٰ ہے ہم ایمان لے آئے آخرت پر، اللہ پہ، یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ مومن نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، صرف اپنے آپ کو انسان دھوکہ دے رہا ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے ذمہ داری میری۔ آپ دیکھیں ایسا ماحول آج ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، بس باقی زندگی میری مرضی ہے، جیسے میں زندگی گزاروں، میرا نہ کوئی امیر ہے، اگر ہے بھی تو میں اس کا کہنا نہیں مانوں گا۔
وہ تو مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ تو دیکھا جائے گا جنت کے ساتھ۔ تو عام طور پہ یہ دیکھیں لاکھوں مرید ہیں لوگ، پیران، ہزاروں پیران کرام ہیں، لاکھوں مرید ہیں، اور بدر میں 313 تھے۔ اللہ کی امداد آئی کہ نہیں آئی؟ 313 تھے۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ بس ایسی خام خیالی ہے۔ اگر خوابوں کے محل میں آپ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ خواب دیکھتے رہیں، وہاں تو خواب نہیں چلیں گے، وہاں تو عمل کو دیکھا جائے گا۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، وہ ایک آیت ہے، لیکن اس میں آخری ہے کہ وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اب دعوت، اللہ کی دعوت آپ تک پہنچ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ، معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، حساب کتاب جو ہے وہ اللہ کو دینا ہے، آپ نے کسی انسان کو نہیں دینا۔ انسان تو آپ سے پوچھنے کا وہی نہیں ہے۔ وَمَا عِلْمِ بَمَا يَعْمَلُونَ، مجھے کیا علم، پیغمبر کہتا ہے مجھے کیا علم جو میرے ساتھی کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں بھئی یہ نیک شخص ہے، اس کے جو مرید ہیں جو بس یہ تو صحیح ہونے چاہیے، نہیں ہیں تو یہ تو پیر پہ الزام دھرتے ہیں وہ کہ پیر کا کام ہے کہ اس کے مرید جو ہیں یہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، بہرحال پہنچا دیا ہے۔ ایک دیکھیں جہد ہے، اس پہ آپ سوچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں دیکھیں ایک قسم کی لوگ جو ہے یہ دیکھیں دین اسلام کیا ہے، یہ خیر خواہی ہے، خیر خواہی کا الدین النصیحہ۔ حضور فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ میں مفہوم بیان کروں، رسول کے لیے، بولے عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے۔ اب خیر خواہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں حضور کی دعوت عام، ما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے حضور ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کی ایک سوچ رکھنی ہے، اور ان کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہدایت پہنچ جائے، ہدایت پہنچ جائے، کوشش کرنی ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو اصل جو چیز ہے نا وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ورنہ موت تو آ جائے گی، اس کے بغیر بھی موت آ جائے گی، مارے جائیں گے کہ نہیں آئے گی؟ مارے جائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ کیا ابھی تو میں نے پشتو میں کہا ہے، تھوڑی کو پھر دجی سے باندھ دیں گے آپ کی، اور کیا شکل ہوگی پھر میری؟ وہ زیارت آخری ملاقات کرتے ہیں نا لوگ بڑے شوق سے، تو وہ دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے مردے کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ظاہری جسم ہے وہ، ایسی کوئی وہ بھی نہیں ہے، لیکن شوق کرتے ہیں لوگ ملاقات کا، ملاقات۔ لیکن وہ حالت ہے، وہ جلد حالت آنے، پلنگ پر لیٹنے والے ہیں ہم سب، آپ کا دل اچھا ہو یا برا ہو۔ تو یہ ہے نا کہ اس وقت جو ہے اس کی سوچنی ہے، اور خوابوں سے قبر نہیں اچھی ہوتی، یا غلط فہمیوں سے قبر روشن نہیں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو حالت آئے گی آپ کے سامنے تو وہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، اذا جاء اجلھا، جب اجل آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ کچھ تو وقت دے دے، پھر میں صدقہ کروں، پھر میں نیک ہو جاؤں۔ ابھی تو نیک بننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، عام طور پہ نیکی کا تصور بھی نہیں ہے صحیح، پھر نیک بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی عادات ہیں، وہ اپنی عادات چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بھائی میں تو یہ کروں گا،
یہ تو عادت میں کروں گا، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا کام. ایسے تو کام نہیں پڑے گا. یہ تو الجاہد فی اللہ حق جہاد ہے. خوب محنت کرو اللہ کے راستے میں جتنا کہ حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.